علیکم۔ یہ کوئی 100 سال پہلے کی تو بات ہے کہ جب ہمارے لیے کل کائنات ہماری کہکشاں ملکی وے تھی، لیکن پھر ایڈون ہبل کی عظیم ٹیلیسکوپ نے ہمارا کائنات کو دیکھنے کا زاویہ ہی بدل دیا۔ ہمیں معلوم ہوا کہ ہم رات کو آسمانی پردے پہ جو کچھ دیکھتے ہیں وہ تو محض ہماری کہکشاں کا حصہ ہے۔ وقت گزرتا گیا، معلومات جدید سے جدید تر ہوتی گئیں اور آج ہمارا اندازہ کہتا ہے ہماری کائنات میں ہماری کہکشاں جیسی 2000 ارب کہکشائیں موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ماہرین فلکیات سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا ہماری کائنات کے علاوہ بھی کئی کائناتیں ہو سکتی ہیں، تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تو 100 سال پہلے تک ہم اپنی کہکشاں کے علاوہ کسی اور کہکشاں کے ہونے کے قائل نہیں تھے، لہٰذا اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہماری کائنات میں بھی ایک ہے تو عین ممکن ہے کہ غلط ہی لگتا ہو۔ ہمارا علم اپنی کائنات کے متعلق کتنا محدود ہے، اس کا اندازہ ایسے لگائیں کہ 1932 میں استونیا سے تعلق رکھنے والے خلائی محقق ارنسٹ اوپک نے دعویٰ کیا کہ نظام شمسی میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات کے تحت یہ کہا جا سکتا ہے کہ نظام شمسی کے کنارے پر برف کے بہت بڑے بڑے بادل موجود ہیں اور ان کی تہہ ناقابل بیان حد تک موٹی ہے۔ ارنسٹ کے اس مفروضے پر تحقیق کے بعد ڈنمارک کے خلائی محقق جان اورٹ نے 1950 میں دعویٰ کیا کہ نظام شمسی میں جتنے بھی دمدار ستارے ہمیں دکھائی دیتے ہیں وہ دراصل نظام شمسی کے ایک خاص حصے سے آتے ہیں۔ جان اورٹ کی اس تحقیق کی بنا پر نظام شمسی کے اس مخصوص حصے کو اورٹ کلاؤڈ یا اوٹ بادل کا نام دے دیا گیا۔ اوٹ کلاؤڈ دراصل ہمارا نظام شمسی کے گرد نظر نہ آنے والا برف کے گولوں پہ مشتمل ایک حصار ہے جو اندازاً ہمارے نظام شمسی سے 1 نوری سے لے کر 3 نوری سال تک پھیلا ہوا ہے۔ اورٹ کلاؤڈ کی پٹی میں برف کے بنے ہوئے شہابیے موجود ہیں جو اگر کبھی سورج کے جانب لپکے تو دمدار ستاروں کی صورت میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب ہمارا سورج معرض وجود میں آ رہا تھا تو اتنے زیادہ فاصلے پر موجود گرد و غبار مل کر سیارے نہیں بنا پایا، لہٰذا یہ آوارہ برفیلے پتھر اس وقت سے سورج کے گرد خول کی صورت میں موجود ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ زمین پہ زندگی کی شروعات انہی برفیلے پتھروں سے ہوئی ہو، کیونکہ نظام شمسی کے وجود میں آنے کے بعد اس کے نوزائیدہ سیاروں پہ کروڑوں سالوں تک برفیلے پتھروں کی بارش ہوتی رہی۔ انہی برفیلے پتھروں کے ذریعے زمین پہ وہ عناصر پہنچے جن سے زندگی نے پنپنا شروع کیا۔ ہمارا سورج اپنے مقررہ راستے پہ گامزن ہے۔ اس دوران اورٹ کلاؤڈ سے کچھ شہابیے بسا اوقات نظام شمسی سے الگ ہو کر دوسرے ستاروں کا رخ کر لیتے اور بعض اوقات دوسرے ستاروں سے آتے شہابیے اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ شہابیوں کا یہ آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اکتوبر 2017 میں ایک شہابیہ جو کہ 400 میٹر پر سے آیا اور سورج لیرا محیط تھا ستاروں کے جھرمٹ کی طرف پیگاس کا چکر لگا کر ستاروں کے جھرمٹ میں روانہ ہو گیا۔ یہ پہلا واقعہ تھا جب سائنسدانوں نے کسی ایسے پتھر کو اتنے قریب سے دیکھا جو ہمارے نظام شمسی سے باہر سے آیا۔ ایک ایسا ہی پتھر کچھ دن پہلے سائنسدانوں کو دوبارہ دکھائی دیا ہے۔ یاد رہے اورٹ کلاؤڈ نامی اس برفیلے پٹی کو ابھی تک دیکھا نہیں جا سکا، لیکن ایسی بہت سی نشانیاں اس کے ہونے کا ہمیں یقین دلاتی ہیں۔ یہ برفیلے پٹی ہم سے کتنی دور ہے، اس کا اندازہ ایسے لگائیے کہ ناسا نے 40 سال پہلے ایک خلائی گاڑی وائیجر 1 نظام شمسی سے باہر کسی جانب بھیجی ہے اور اب تک تقریباً 2200 ارب کلومیٹر کا سفر طے کر چکی ہے۔ اس خلائی گاڑی کو 17 کلومیٹر فی سیکنڈ سے سفر کرتے ہوئے 40 سال گزر چکے ہیں، لیکن اس کو بھی اورٹ کلاؤڈ میں داخل ہونے کے لیے ابھی مزید 300 سال درکار ہیں، اور داخلے کے بعد اس کا اورٹ بادل سے نکلنے میں 30,000 سال لگیں گے۔ کائنات بے انتہا وسیع ہے۔ ہم کائنات کی کناروں کے متعلق اسی خاطر حتمی کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ابھی تو ہم اپنے سورج نظام شمسی کے کناروں کے متعلق مکمل نہیں جان پائے۔ شاید اسی خاطر مشہور حیاتی کیمیاء دان JBS ہیلڈین کو کہنا پڑا، یہ کائنات صرف اتنی ہی پراسرار نہیں کہ جتنا تم